بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کبھی تو کسی آزمائش میں پڑ گئی تو؟ محمود نے اپنے دل کی بات کہنے سے پہلے ایک نیا سوال کر دیا۔ تو آقا اس ناتما کنیز کو بہت زیادہ ثابت قدم پائیں گے، الماس نے پورا اعتماد لہجے میں کہا۔ محمود نے ستائشی نظروں سے الماس کی طرف دیکھا اور سرگوشی کے انداز میں کہنے لگا، تو آج رات کسی طرح نگار خانم سے میری ملاقات کروا دے۔ الماس اپنے آقا کی بات سن کر ایک بار پھر نگار خانم کے مکان کی طرف چلی گئی، اور جب اس نے نگار خانم کے سامنے محمود کی خواہش کا اظہار کیا تو کچھ دیر کے لیے کمرے کی فضا پر گہرا سکوت چھا گیا۔ الماس نے دیکھا کہ نگار خانم کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اور شرم و حیا کے مارے اس کی گھنیری پلکیں جھک گئی تھیں۔ پھر وہ گلابی رنگت آہستہ آہستہ سردی میں تبدیل ہونے لگی اور نگار خانم کی آنکھوں سے ہلکا ہلکا خوف جھانکنے لگا۔ اپنے آقا سے کہنا مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ الماس بہت دیر تک نگار خانم کو سمجھاتی رہی، اور جب اسد شرازی کی بیٹی کسی طرح بھی محمود سے ملنے کے لیے آمادہ نہ ہوئی تو الماس نے انتہائی اثر انگیز لہجے میں کہا، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ صاحبزادے اپنے ہوش و حواس کو بیٹھیں اور ان کی محترم ذات اہل غزنی کی نظروں میں تماشا بن کر رہ جائے؟ نہیں نہیں الماس۔ نگار خانم کو محسوس ہوا کہ اس کے دل میں درد کی ایک تیز لہر سی اٹھ رہی ہے، اور وہ درد کی شدت سے تڑپ اٹھی۔ میں یہی تو چاہتی ہوں کہ صاحبزادے میری خاطر تماشا نہ بنے۔ آپ کے انکار کے بعد ان کا تماشا بن جانا یقینی ہے، الماس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ پھر میں کیا کروں؟ نگار خانم نے گھبرا کر الماس کے کندھے پر سر رکھ دیا اور بے اختیار رونے لگی۔ آپ آقا سے صرف ایک ملاقات کر لیجئے، الماس نے نگار خانم کو مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ وہ آپ کے بے گھر ہو جانے سے بہت پریشان ہیں، انہیں کسی طرح مطمئن کر دیجئے، پھر یہ طوفان ٹھہر جائے گا۔ نگار خانم بہت دیر تک اس مسئلے کے نشیب و فراز پر سوچتی رہی۔ کبھی وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگتی، کبھی اس کے کانوں میں امیر سبکتگین کی پرجلال آواز گونجنے لگتی، اور کبھی آنکھوں کے سامنے محمود کا پریشان چہرہ ابھر آتا۔ آخر اس نے کنیز الماس کے سامنے سر جھکا کر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ نصف شب کے قریب نگار خانم کے مکان کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ تنہا لڑکی بہت دیر سے سبززار میں ٹہل رہی تھی۔ آج نگار خانم طویل و عریض مکان میں اکیلی تھی۔ اسد شرازی کے تمام ملازمین و خدمتگار پہلے ہی رخصت ہو چکے تھے۔ اس کی جگہ کوئی اور خاتون ہوتی تو تنہائی کے خوف سے یا تو مکان چھوڑ کر جا چکی ہوتی یا پھر اپنے آپ کو کسی محفوظ کمرے میں قید کر لیتی، مگر نگار خانم ایک انتہائی شجاع اور حوصلہ مند لڑکی تھی، اس وجہ سے وہ تنہا سبززار پر ٹہل کر محمود کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی، نگار خانم نے قریب آ کر آنے والے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کون ہے؟ اگرچہ وہ جانتی تھی کہ آنے والا محمود کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی اس نے احتیاط کے طور پر آنے والے کے متعلق تصدیق کر لینا ضروری سمجھا، کیونکہ وہ سردار تبریز کی طرف سے مطمئن نہیں تھی۔ اس نے رخصت ہوتے وقت سردار تبریز کی آنکھوں میں عجیب سے سائے دیکھے تھے۔ میں ہوں، جواب میں ایک نسوانی آواز ابھری۔ نگار خانم نے فوراً ہی اس آواز کو پہچان لیا، وہ محمود کی کنیز الماس کی آواز تھی۔ نگار خانم نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ پہلے مکان میں الماس داخل ہوئی اور تیزی سے بائیں جانب ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد محمود اندر آیا اور الماس نے دروازہ بند کر دیا۔ نگار خانم نے بڑی مشکل سے اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر قابو پایا اور آہستہ آہستہ نظریں اٹھا کر دیکھا۔ محمود عام سے لباس میں اس کے سامنے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر کوئی نقاب نہیں تھا۔ نگار خانم محمود کی یہ جرت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کسی نے آپ کو اس طرف آتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟ نگار خانم کی آواز لرز رہی تھی اور نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ نگار خانم، محمود کی آواز میں بھی ہلکا سا ارتعاش تھا، میں صرف چند لمحوں کے لیے یہاں آیا ہوں، براہ کرم کسی کمرے میں تشریف لے چلیے، یہ جگہ ان باتوں کے لیے مناسب نہیں۔ نگار خانم چپ چاپ آگے بڑھی اور محمود اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ محمود نے دیکھا کہ نگار خانم چلتے ہوئے پہلے لڑکھڑانے لگی تھی، پھر سنبھل جاتی تھی۔ فانوس کی تیز روشنی میں محمود نے نگار خانم کی طرف دیکھا اور اس کے دل کی دھڑکنیں بے ربط ہو گئیں۔ میں نے الماس سے سنا ہے کہ آپ یہ مکان چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ محمود رک رک کر بول رہا تھا، اسے بات کرنے میں بہت زیادہ دشواری پیش آ رہی تھی۔ اگرچہ محمود ایک بے باک نوجوان تھا، لیکن نگار خانم کی موجودگی نے اس کی جرت گفتار چھین لی تھی۔ جی ہاں، میں کل کسی وقت یہاں سے چلی جاؤں گی، نگار خانم نے بدستور نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا۔ وہ اتنے قریب سے اپنے محبوب کا چہرہ دیکھنے کے لیے بے چین تھی، مگر شرم و حیا سے بار بار نظریں روک لیتی تھی۔ یہاں سے نکل کر کہاں جائیں گی؟ محمود نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ کہیں بھی، نگار خانم کی نظریں ایرانی قالین پر مرکوز تھیں۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، نگار خانم نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن پھر بھی اس کی آواز سے دل کا درد چھلک رہا تھا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اچانک محمود کا لہجہ بدل گیا تھا اور اس کی آواز سے شاہانہ جلال کی بارش ہونے لگی تھی۔ نگار خانم نے گھبرا کر محمود کی طرف دیکھا۔
شرم و حیا کی نازک دیوار یکایک گر گئی تھی۔ آپ ایسا نہیں کریں گے، نگار خانم نے آہستہ سے کہا۔ اب اس کی نظریں مسلسل محمود کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ کیوں؟ محمود کے لہجے میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ تھی۔ آخر آپ مجھ پر یہ پابندی کیوں عائد کر رہی ہیں؟ اس لیے کہ آپ سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ کہتے کہتے نگار خانم کے چہرے پر ایک اداسی چھا گئی۔ اہل دنیا اس ہمدردی کو نہ جانے کیسے کیسے مفہوم پہنائیں گے۔ یہ ہمدردی نہیں ہے نگار خانم، محمود نے کہا۔ پھر کیا ہے؟ اچانک نگار خانم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس کے سینے میں دبی ہوئی خواہش پوری شدت سے بیدار ہو گئی۔ وہ محمود کی زبان سے صرف ایک لفظ سننے کے لیے بے قرار تھی، اور آج رات اس کی زندگی کا وہی نازک ترین لمحہ آ گیا تھا، اور یہی تھا۔ محمود کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ میں خود بھی نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے، مگر یہ ہمدردی نہیں ہے۔ میں کسی بھی حال میں تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتا نگار خانم۔ محمود اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، مگر زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ شاید یہ اس لمحے کا قرض ہے جب آپ میری عیادت کے لیے آئی تھی۔ نگار خانم وہ آنکھوں سے محمود کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس لمحے کا قرض؟ یکایک نگار خانم کا چہرہ بجھنے لگا۔ پھر وہ قرض تو آپ نے اتار دیا۔ میں نے بھی چند الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے تھے، آپ نے بھی چند الفاظ دہرا دیے، حساب برابر ہو گیا۔ یہ کہتے کہتے نگار خانم کا شفق رنگ چہرہ دھواں ہو گیا۔ محمود اس سے اظہار ہمدردی کے لیے آیا تھا، ایسے موقع پر کوئی شخص آ بھی سکتا تھا۔ نگار خانم جلتے ہوئے ذہن کے ساتھ سوچ رہی تھی، سردار تبریز بھی تو اس سے ہمدردی کا اظہار کرنے آیا تھا۔ محمود اور سردار تبریز میں کیا فرق ہے؟ نگار خانم کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ قرض ابھی ادا نہیں ہوا۔ نگار خانم کی سماعت سے محمود کی آواز ٹکرائی۔ میں ایک سپاہی ہوں نگار خانم، اس سے مجھے شمشیر و سنا کی زبان آتی ہے۔ نگار خانم نے چونک کر محمود کی طرف دیکھا۔ اس کی کشادہ آنکھوں میں عجیب سا رنگ نمایاں ہو گیا تھا۔ میں آپ کی طرح خوبصورت الفاظ کا استعمال نہیں کر سکتا، محمود انتہائی جذباتی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، اس لیے میری خواہش ہے کہ آپ عزت و سکون کے ساتھ اس گھر میں رہیں۔ میں آپ کو دربدر نہیں ہونے دوں گا۔ نگار خانم نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ ایک لفظ جسے سننے کے لیے نگار خانم اکثر راتوں کو جاگا کرتی تھی، آج اس لفظ کی سرور آمیز موسیقی نے اس کے پورے وجود کو خمار و نشاط کی تیز لہروں میں ڈبو دیا تھا۔ سرشاری کی یہ کیفیت اتنی شدید تھی کہ نگار خانم ایک لمحے کے لیے لڑکھڑائی، پھر اس نے اپنے قریبی ستون کا سہارا لیا اور اس سے سر ٹیک دیا۔ بس میرے لیے آپ کا یہ خیال کافی ہے۔ آہستہ آہستہ نگار خانم کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ وہ کھلی آنکھوں سے محمود کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ اس سلسلے میں کوئی قدم نہ اٹھائیں، اب مجھے یہ بے گھری بھی قبول ہے۔ آخر کیوں؟ محمود نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ میں آپ کی رسوائی سے ڈرتی ہوں۔ نگار خانم محمود کو کس طرح بتاتی کہ امیر سبکتگین نے اس پر کتنی ہولناک پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ جب انسان کا دل صاف ہو تو رسوائی کیسی؟ محمود نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ نگار خانم اسے روکنا چاہتی تھی، مگر اس خوف سے چپ رہی کہ اس کے ہونٹوں کی ایک جنبش باپ اور بیٹے کے درمیان رنجش و اختلاف کی ایک آہنی دیوار کھڑی کر دے گی۔ دوسرے دن محمود سردار تبریز سے ملا اور کسی تمہید کے بغیر کہنے لگا، یہ میری خواہش ہے کہ تم اسد شیرازی کا مکان میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ صاحبزادے، میں نے یہ مکان زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں خریدا ہے، سردار تبریز بہت سرد لہجے میں بول رہا تھا۔ اس سے مقدمے کی کارروائی کے دوران ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ محمود اسد شیرازی کی بیٹی نگار خانم میں غیر معمولی دلچسپی لے رہا ہے۔ محمود کو سردار تبریز کا یہ انداز گفتگو پسند نہیں آیا تھا۔ تم مجھے پہچانتے ہو؟ محمود کا لہجہ بہت تلخ تھا۔ صاحبزادے، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ سردار تبریز بڑی بے حسی کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ آپ کو کون نہیں جانتا؟ پھر تمہیں میری طاقت کا بھی اندازہ ہوگا، محمود حاکمانہ لہجے میں بول رہا تھا۔ میں تم سے یہ مکان چھین بھی سکتا ہوں، اور اس طرح کہ یہاں تمہاری فریاد سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ بے شک آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ سردار تبریز کی مسکراہٹ بدستور تھی، مگر میں آخری سانس تک اپنی اس جاگیر سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ میں تمہیں بہت جلد دیکھوں گا سردار تبریز۔ یہ کہہ کر محمود چلا گیا۔ محمود کے جاتے ہی سردار تبریز نے سارا واقعہ امیر سبکتگین کے گوش گزار کر دیا۔ سبکتگین بہت دیر تک سکتے کے عالم میں بیٹھا رہا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نگار خانم کے سلسلے میں محمود اس حد تک پہنچ جائے گا۔ سردار تبریز نے بڑی عیاری سے سبکتگین کے اعصاب پر ایک اور ضرب لگائی۔ گھر کی خبر لیجیے امیر، آپ کے جاہ و جلال کی فلک بوس عمارت میں بہت گہرا شگاف پڑ گیا ہے۔ غزنی کے تابناک مستقبل پر ایک لڑکی نے شب خون مار دیا ہے۔ تم نے ٹھیک کہا تبریز۔ سبکتگین کے ہونٹوں کو آہستہ آہستہ جنبش ہوئی۔ ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ تم نے ہمیں بروقت ایک خوفناک طوفان کی اطلاع دے دی۔ پھر غزنی کے باشندوں نے سردار تبریز کے ملازموں کو اسد شیرازی کے مکان میں داخل ہوتے
اور برقع پوش خاتون کو چھوٹی سی گٹھڑی اٹھائے باہر نکلتے دیکھا۔ یہ برقع پوش خاتون نگار خانم تھی، جس کے ہاتھ میں استعمال کے چند کپڑے تھے۔ وہ تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس مسجد کی طرف جا رہی تھی جہاں نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ مقیم تھے۔ سردار تبریز کے جاسوس مسلسل نگار خانم کا تعاقب کر رہے تھے، اور نگار خانم بہت تیز رفتاری کے ساتھ قدم اٹھا رہی تھی تاکہ وہ جلد از جلد نظام شاہ تک پہنچ جائے۔ اس دوران نگار خانم نے ایک جگہ رک کر راہگیروں سے اس مسجد کا پتہ پوچھا جہاں نظام شاہ قیام پذیر تھے۔ یہ مسجد نگار خانم کے مکان سے کئی میل کے فاصلے پر واقع تھی، مگر اس کے آہنی قدموں کے نیچے یہ فاصلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنے گرد و پیش سے بے نیاز مسجد کی جانب بڑھی جا رہی تھی۔ سردار تبریز کے جاسوسوں نے اپنے آقا کے حکم کے مطابق ایک مخصوص فاصلہ قائم کر رکھا تھا تاکہ نگار خانم کو اس تعاقب کا پتہ نہ چل سکے۔ دوسری طرف محمود سردار تبریز کے انکار سے مایوس ہونے کے بعد اور زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ جانتا تھا کہ نگار خانم جیسی خوددار لڑکی سردار تبریز کی اس بھیک کو قبول نہیں کرے گی، اور آج کسی بھی وقت وہ اپنا آبائی مکان چھوڑ کر کہیں چلی جائے گی۔ ایک خوبصورت اور تنہا لڑکی اجنبیوں کے شہر میں کہاں جا سکتی ہے؟ محمود نے بار بار اپنے آپ سے یہ سوال کیا، مگر اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جب محمود کی ذہنی کشمکش حد سے زیادہ بڑھ گئی تو وہ قصر شاہی سے نکل کر اسد شیرازی کے مکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ نگار خانم کے قیام کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی تھی کہ صرف آج کے دن نگار خانم اپنے مکان میں ٹھہر جائے، پھر وہ امیر سبکتگین سے کہہ کر نگار خانم کو قصر شاہی منتقل کرا دے گا۔ اس خیال سے محمود کو کسی قدر سکون حاصل ہوا تھا، اور وہ تیز رفتاری کے ساتھ اسد شیرازی کے مکان کی طرف جا رہا تھا۔ مگر جب محمود وہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر کچھ دیر کے لیے ہوش و حواس گم ہو گئے کہ مکان پر سردار تبریز کے ملازمین قابض ہو چکے تھے اور نگار خانم کہیں جا چکی تھی۔ تم لوگوں نے اسے یہاں سے نکال دیا؟ محمود نے چیخ کر کہا۔ نہیں آقا، سردار تبریز کے ملازمین نے کانپتی ہوئی آوازوں میں کہا، ہم یہ جرت نہیں کر سکتے تھے۔ نگار خانم خود ہی جانے کے لیے تیار کھڑی ہوئی تھی۔ پھر جیسے ہی ہم لوگ مکان میں داخل ہوئے وہ کسی سے کچھ کہے بغیر یہاں سے نکل کر چلی گئیں۔ تم لوگ جانتے ہو کہ وہ کہاں گئی ہیں؟ محمود ایک بار پھر ہذیانی انداز میں چیخا۔ نہیں آقا، سردار تبریز کے ملازمین بری طرح کانپ رہے تھے۔ اگر پہلے سے ہمیں حکم دیا جاتا تو ہم اس بات پر بھی نظر رکھتے۔ سردار تبریز کے ملازمین سے اب کوئی نیا سوال کرنا بے سود تھا۔ وہ حکم کے غلام تھے، انہیں کیا معلوم کہ نگار خانم کون تھی اور اس بیچارگی کے عالم میں وہ کہاں چلی گئی؟ یہ سوچ کر محمود قصر شاہی کی طرف پلٹا۔ وہ اس وقت اپنے باپ امیر سبکتگین سے مل کر نگار خانم کے مسئلے کو حل کرنا چاہتا تھا، مگر جب محمود قصر شاہی پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ دربار ابھی تک جاری ہے، اور دربار کے برخاست ہونے سے پہلے امیر سبکتگین سے اس موضوع پر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی تھی۔ دن آہستہ آہستہ ڈھلتا جا رہا تھا، اور محمود کی خواہش تھی کہ رات ہونے سے قبل نگار خانم کے قیام کا کوئی مناسب بندوبست ہو جائے۔ اس خیال سے اس کی دہشت کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ پھر اسی وحشت کے عالم میں وہ اپنی والدہ کے حضور پہنچا۔ مادر گرامی، آپ سے ایک درخواست ہے، محمود نے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ غزنی کی ملکہ نے بہت غور سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ کہو فرزند، کیا بات ہے؟ تم بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہو۔ میں نگار خانم کے سلسلے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، محمود نے رک رک کر کہا۔ نگار خانم کے ذکر پر ملکہ غزنی چونک اٹھی۔ تم اس لڑکی کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ ملکہ غزنی کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے تھے۔ وہ گھر سے بے گھر کر دی گئی ہے مادر محترم، محمود نے فریادیوں کے سے انداز میں کہا۔ اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ ملکہ غزنی کا لہجہ بے نیازانہ تھا۔ جب اسد شیرازی نے اپنا مکان سردار تبریز کے ہاتھ فروخت کر دیا تو پھر نگار خانم کی ملکیت کہاں باقی رہ جاتی ہے؟ محمود کی والدہ نگار خانم کی بے گھری کا منطقی جواز پیش کرتے ہوئے کہنے لگی۔ اب اپنے آبائی مکان میں اس کے قیام کی ایک ہی صورت ہے کہ سردار تبریز نگار خانم کو بحیثیت کرایہ دار قبول کر لے۔ مادر گرامی، محمود نے تیز آواز میں کہا، آپ صورتحال سے پوری طرح باخبر نہیں۔ سردار تبریز بہت برا انسان ہے۔ اس نے نگار خانم کو اپنے مکان میں قیام کی پیشکش کی تھی، مگر اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بے سہارا لڑکی سے اپنی بخشی ہوئی رعایت کا سود بھی طلب کیا تھا۔ خاموش ہو جاؤ محمود، ملکہ غزنی نے ڈانٹنے کے سے انداز میں کہا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اپنی ماں کے روبرو اس قدر گستاخانہ لہجے میں گفتگو کرو گے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ سردار تبریز تمہارے باپ کے گہرے اور قریبی دوست ہیں، اور پھر عمر کے لحاظ سے بھی وہ تمہارے لیے ایک بزرگ کا درجہ رکھتے ہیں؟ محمود نے گھبرا کر سر جھکا لیا۔ میں اپنے لہجے کی بے باکی پر بہت شرمندہ ہوں امی محترم، مگر مجھ سے نگار خانم کی دربدری نہیں دیکھی جاتی۔ اس لیے میں نے مادر مہربان کی خدمت میں درخواست پیش کی ہے کہ ملکہ غزنی اپنے اقتدار کی طاقت استعمال کر کے اس لاوارث لڑکی کو خانہ بدوش ہونے سے بچا لے۔ محمود کے لہجے سے دل کا درد جھلک رہا تھا۔ میں نے سردار تبریز سے کہا تھا کہ وہ نگار خانم کا آبائی مکان میرے ہاتھ فروخت کر دے، مگر اس پر وہ آمادہ نہیں ہوا۔ اب میری التجا ہے کہ آپ اس معاملے میں مداخلت کریں۔ شاید بابا جان اپنے دوست کی حمایت میں میری درخواست قبول نہ فرمائیں۔
اب میری امیدوں کا مرکز ایک ملکہ عالیہ کی ذات ہی رہ گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مادر ملکہ اپنی شفقت اور کرم نوازیوں سے ایک درخواست گزار بیٹے کو محروم نہیں کریں گی۔ محمود کی اثر انگیز گفتگو سن کر ملکہ غزنی کا دل بے قابو ہو گیا۔ محمود غزنوی اپنے ماں باپ کے دل نگار خانم کے لیے نرم کر پایا یا نہیں؟ نگار خانم نظام شاہ کے پاس پہنچ سکی یا نہیں؟ داستان میں آگے کیا ہوا اگلے حصے میں آپ کو بتائیں گے، منتظر رہیے۔